کہ اگر پیرنٹس میں ڈیورس ہو گیا، دونوں نے شادی الگ الگ کر لی، تو اب بچہ جو ہے اس کا حق کس کا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ماں کا حق چلا جاتا ہے اور باپ کے پاس بھیجنا ضروری ہے؟ تو ذہن میں رہے کہ بچہ جب تک چھوٹا ہے ماں کا حق ہے، لڑکے میں 7 سال تک، لڑکی میں 9 سال تک، اس کے بعد باپ کا حق شروع ہوتا ہے۔ البتہ اگر ماں نے شادی کر لی تو اس کا حق اس سے چلا جاتا ہے، الا یہ کہ اس نے بچے کے کسی محرم سے شادی کی ہو، تو پھر ماں کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نے کسی بچے کے کسی محرم کے علاوہ سے شادی کر لی، محرم کے معنی جس سے نکاح ٹوٹا ہے اس کے بھائی سے یا کسی اور سے، یا بچے کی کسی ماموں سے، چچا سے، تو پھر اس کا حق باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی اجنبی سے شادی کی ہے تو پھر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق جو اس پر ہوتا ہے وہ اس کی نانی کا، اور نانی نہ ہو تو پھر دادی کا، یعنی وہ بچہ نہ ماں کے پاس رہے نہ باپ کے پاس، نانی کے پاس رہے یا دادی کے پاس رہے، ان کا حق بنتا ہے محارم کا اس کے بعد۔ تو یہ اصول ہے۔ ویسے اس ملک کے قانون کچھ عجیب سے ہیں، تو جہاں پر آپ ہیں وہاں کے قانون کو بھی قابل لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں والے کچھ اور بات کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ، تو اس کو تو ماں کے پاس ہی رکھنا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ماں کے پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں کی شفقت کی ضرورت ہے۔ ہاں جب وہ بڑا ہو گیا 7 سال کا، 8-10 سال کا، تو اب اس کو باپ کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں، تو پھر ماں کی نرمی نہیں چلتی، وہاں باپ کی سختی چاہیے، تاکہ اس کو مدرسے بھیجنا، پڑھانا، اس کو نماز پڑھانا، اس کو دین سکھانا، یہ سب باپ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ باپ کے پاس چلا جائے اور باپ کا حق اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو ہاں پھر وہ جب بالغ ہو جائے، 14-15 سال کا ہو گیا، اس کے بعد تو اس کو چوائس رہتا ہے۔ اس ملک میں بھی پھر تو اس کو چوائس دیتے ہیں کہ باپ کے پاس رہنا، ماں کے پاس جانا ہو ماں کے پاس، دونوں میں اس کو اختیار رہتا ہے۔ If parents are divorced and they both remarry, is it true that she loses the right to her child and the child has to go to the father? Now, normally, under normal circumstances, the child would stay with the mother until 7 for a boy, 9 for a girl. After that, the father has the right. But if the woman remarries, then yes, she would lose the right to her child unless she married a mahram of the child, because the mahram will have some pity and shafqat for the child, so she can keep the child until the age of 7 or 9 for the girl. If she married a non-mahram, then she would lose the right to the child Islamically, but the child would go to the nani, maternal grandmother, if she is available, or then the child would go to the dadi, paternal grandmother, who would be asked to look after the child. This is Islamically. We live in this country, there are different laws over here, we have to keep them in mind as well and follow according to that as well.